کی زیر نگرانی بیٹھ گئے اور اس میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، بے شک مجھے کنٹیمپٹ نوٹس بھی کریں تو میں جواب دوں گا۔ میں آج سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عامر فاروق سے، کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں، یہ بنیادی طور پر جو سارے کا سارا کیس ہے، اس میں تو سیدھا سیدھا جس کیس کے اوپر نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس میں سزا یافتہ قرار دیا تھا۔ اس میں تو ثاقب نثار نے بیل آؤٹ پیکج دیا تھا نواز شریف کو۔ نواز شریف کے حوالے سے تو حدیبیہ والا جو کیس تھا، جو مین کیس تھا، جس کی اپیل جو ہے وہ سنگل بینچ پہ، اور پھر دوسری دفعہ جب اپیل گئی تو اس میں بھی خارج کرنے میں بھی اس وقت عامر فاروق اس بینچ کا حصہ تھے، کیونکہ اس میں خود پٹیشنر تھا، اور عامر فاروق کے والد گرامی فاروق مہتا صاحب جو ہیں وہ اس وقت سے لے کر تھرو آؤٹ نیشنل بینک آف پاکستان کے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے وکیل کے طور پر چلے آ رہے ہیں۔ تو جو وزیر خزانہ ہے اس کے زیر کنٹرول جو ہے وہ معاملات کس طرح مطلب آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال جو ہے کسی اور معظم ملک میں ہوتا، اور جس طرح ٹھٹھا اڑایا گیا ہے، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ ایک طرف رہنے دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کی وجہ سے آپ اس سے کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے وکلاء کو، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے جس طرح ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ جس طرح انصاف کی لکیریں کھینچ رہے ہیں، مورخ جب تاریخ لکھے گا تو بالکل وہ کہے گا کہ جناب یہ انصاف جو ہے یہ دو طرح کا انصاف ہے، اور اگر آپ اسی طرح وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ لے کے آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں میں آپ کو لندن میں ان کو پروٹوکول آپ کے سفارتکاروں نے دیا، اور عام طیارے سے نہیں آ رہے۔ پاکستان کی حالت دیکھیں، IMF کا قرضہ دیکھیں، آپ اپنی معیشت دیکھیں، ایسے میں جب ایک شہنشاہ سلامت عام طیارے میں آ جائیں گے، جی میرے ملک کے حالات خراب ہیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ غزہ کا حال دیکھیں، اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو آپ فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی میں ان حالات میں، میری عوام میرے بغیر بھوکی مرنے تک آ گئی۔ اسحاق ڈار کیا کر کے چلا گیا تھا؟ آپ چیزیں دڑا دڑ سستی کر دی ہیں، سستا بنا دیا پاکستان کو، سستی سیاست شروع ہو گئی نا کہ چیپ کر کے، تو پھر وہ ووٹ شوٹ، تو عوام اب باشعور ہے۔ تو یہ جو ہے نا مسئلہ، یہ آپ خطرناک ہے کہ اس انداز میں پروٹوکول خصوصی دیکھیں ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں، خصوصی طیارہ لا کے عوام کو غلامی کا سبق دیتے ہیں نا، اتنا پروٹوکول لیتے ہیں تو عوام بیچاری پھر ان کے۔ لیکن اس میں میڈم آپ نے جو ثانیہ کارساز کا ذکر کیا، 18 اکتوبر کا انٹرو آپ نے دیا، اس کی طرف ہے نا ثانیہ کارساز جو ہے، اس میں جو بات آپ نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے، تو یہ ثانیہ کارساز جو ہے یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو سازش تھی، اور اس میں دیکھیں کون کون لوگ، یہ آپ نے حسین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بات بڑی سیدھی اور صاف سی ہے کہ بے نظیر بھٹو جب یہاں پہ آئیں تو اس وقت جو ہے وہ بے نظیر بھٹو نے یہ کہا کہ جی میں پاکستان کے لیے آئی ہوں، اور اس وقت دہشت گردی جو تھی اس کے سائے جو ہے وہ اس حد تک تھے کہ اس نے کہا میں سوات میں جھنڈا جو ہے وہ لہراؤں گی پاکستان کا، لیکن اب یہ اس سے زیادہ اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آج کے دن تک جو ہے وہ مبہم ہے، یہ لوگوں کو یعنی مبہم ہے جناب۔ لیاقت علی خان کا فاطمہ جناح قتل ہو اور باقی ہو تو یہ اس کا کوئی سرا نہیں، ساجد بن گجر آپ کو شامل کر